بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام: وأشدهم حياء على عثمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ذی الحجہ کا مہینہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے. اس مہینے میں ہم سب جانوروں کے نذرانے اللہ کے سامنے پیش کر کے، قربانیاں ادا کر کے ایک عبادت کو انجام دیتے ہیں. اور اس بات کا سبق یہ قربانیاں ہم کو دے کر جاتی ہیں کہ دیکھو، تمہارے دین کی پہلی بنیاد، تمہاری عمارت کا پہلا پتھر وہ قربانیوں پہ رکھا گیا ہے. تم دنیا میں سرسبز و شاداب زندگی، عظمت اور عزت والی زندگی، کامیابی اور کامرانی والی زندگی اسی وقت گزار سکتے ہو جب تک کہ تم اور تمہارا مجمع، تمہارے بچوں میں بھی، تمہارے جوانوں میں بھی، تمہارے بوڑھوں میں بھی اور تمہاری عورتوں میں بھی اللہ کے لیے قربانیوں کے دینے کا مزاج زندہ ہو اور باقی ہو. جب کبھی یہ مزاج ختم ہوگا اور جب کبھی یہ مزاج قوموں اور ملتوں سے نکل جائے گا، تب تک یہ امت ذلیل بھی ہوگی، رسوا بھی ہوگی، اوروں کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے پر مجبور بھی ہوگی، اپنی شناخت بھی بھول جائے گی، اپنی بنیادوں سے بھی سمجھوتے کرنے لگے گی اور اپنے دین میں ایسے راستے نکالے گی کہ جس کی اس دین میں کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی. تو اس دین کی بنیاد ہے قربانی، اور اس قربانی کی انتہا ہے جہاں آدمی اپنے دین کے لیے اور اپنے ایمان کے لیے، اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کی حفاظت کے لیے اور ان کے وعدوں کی تکمیل کے لیے اپنے جان کا نذرانہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے. عام وہ قربانیاں جو اس مہینے میں ہم ادا کرتے ہیں وہ ایک عبادت ہے، اور جانوں کا نذرانہ پیش کرنا شہادت ہے. اس مہینے میں جہاں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ایک عظیم یادگار ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک عظیم شہادت کے لیے بھی منتخب کیا ہے. یہ مہینہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ہفتے بھر کے بعد ہی ایک عظیم شہادت کی یاد دلانے کے لیے بھی آتا ہے. ایک مظلوم شخص کی شہادت کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے، جس نے اللہ کے لیے
اور امت کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اور امت کے اس کشتی کو جو پوری رفتار کے ساتھ پورے عالم کی طرف دوڑ رہی تھی، اس کی اس رفتار کو باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی موت کے بھی حوالے کیا۔ ظالموں کے سامنے وہ نہیں جھکا اور ظلم و ستم کرنے والوں کے سامنے وہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ گیا، اور وہ نعمت خلافت کی جو اس کو دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس نے خود اپنے ذات سے اس کو اتارنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ایک طرف اس خلافت کو بھی باقی رکھا، دوسری طرف اپنی زندگی کے رہتے ہوئے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور جانتے تھے کہ اگر یہ لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اپنے دفاع کے لیے بھی تلوار نہیں اٹھائی جائے گی تو اس کی قیمت خود کی جان سے چکانی پڑے گی، خود کی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن اس کو تو برداشت کیا کہ میں خود مر جاؤں اور میری اپنی جان چلی جائے، لیکن مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں اور مسلمانوں کی تلواریں میرے ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرائیں، میں کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ وہ شخصیت تھی جسے ہم عثمان غنی ذی النورین کہا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جو تیسرے خلیفہ ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ساری زندگی حیا و پاک دامنی والی، ساری زندگی خوش اخلاقی والی، ساری زندگی جود و سخاوت والی، لٹانے کا مزاج، دینے کا مزاج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے فرزند ہیں۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ ایک جڑواں لڑکی پیدا ہوئی تھی، حضرت عبد المطلب کو، جس کا نام تھا ضیاء ام حکیم، انہی کی اولادوں میں سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت پر جا کر سلسلہ جن کا ملتا ہے۔ جوانی بڑی عزت کے ساتھ گزاری، خود کہتے ہیں خدا کی قسم ہے اسلام سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی ناچ گانے کی مجلس میں نہ بیٹھا اور نہ ناچ گانے کو میں نے پسند کیا، نہ کبھی میں نے چوری کی، نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا۔ ایسے اخلاق والا نوجوان جب بڑا ہو کر قریش کے مجمع میں آیا، جو اپنے حسن اخلاق اور اپنے کردار، اپنی جود و سخا، اپنی سخاوت اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے اوصاف سے متصف تھا، سارا قریش اس سے محبت کرنے لگا۔ ایسی محبت ٹوٹ کر جیسے کوئی باپ اپنی اولاد سے کرتا ہو اور کوئی ماں اپنی اولاد سے کرتا ہو، مکہ کے سارے ماحول میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت قریش کے ایک ایک فرد کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتے ہوئے، قسمیں کھاتے ہوئے، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے شعر پڑھا کرتی تھی، احبک بالرحمن کحب قریش لعثمان، میرے بچے خدا کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، اور ایسی محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت تھی جو پہلے سے ہی صالح تھی، جس کی طبیعت میں پہلے سے ہی صالحیت، نیکی اور جود و سخا کا مزاج تھا، جس کا پہلے سے اسلام ان کے سامنے آیا، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، یا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ حضور اپنی پھوپھی کی عیادت کے لیے پہنچے ہوئے تھے، وہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور جب تک بیٹھے رہے، حضرت عثمان حضور کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ حضور نے کہا کیا بات ہے عثمان، کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں اس چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ ایسا حسن اور ایسا جمال اور ایسا نورانی چہرہ میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھا ہے۔ حضور کہنے لگے کہ عثمان میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اس کا رسول بنایا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہیں بھی کامیاب کرے گا، دنیا اور آخرت کی سرخروئی سے نوازے گا۔ وہیں انہوں نے کلمہ پڑھا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیا۔ آخر زمانے میں خود کہتے تھے کہ میں چوتھا شخص تھا جس نے حضور کے نام پر کلمہ پڑھا اور جس نے حضور کے دین کو قبول کیا۔ ترتیب میں چوتھا انسان تھا جس نے حضور کی بات کو قبول کیا تھا پہلے مرحلے میں، اور اس کے نتیجے میں سخت ترین سزاؤں سے اور سخت ترین اذیتوں سے گزرے۔ چچا کو معلوم ہوا کہ عثمان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو سارا قریش جن سے اس طرح کی محبت کرتا تھا وہ قریش ان کے خلاف ہوا، خود چچا خلاف ہوئے، رسی سے باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ اور کہا جب تک تم اس دین سے نہیں پھرو گے تب تک تمہیں اس ستون سے نہیں کھولا جائے گا۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم پوری زندگی تم مجھے یوں ہی باندھ کے رکھ دو، اب محمد کا ساتھ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا چاہے جو ہو جائے۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ پکا ہے اپنے عقیدے میں، اپنے دین میں، اپنی بات میں، انہوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب سے بڑی عزت سے نوازا کہ اپنی بیٹی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں دی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں تھے۔ پوری دنیا کے پہلی شخصیتیں، واحد شخصیت، اور پوری دنیا میں اکیلے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں بیک وقت آئی، ایک ساتھ آئی، ایک کے بعد ایک آئی۔ کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں گزرا ہے کہ جس کو نبی کی دو بیٹیاں نکاح میں ملی ہوں۔ اکیلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں نبی ہی نہیں امام الانبیاء کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے نکاح میں اللہ کے نبی نے دیں۔ اور جب سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہنے لگے تو حضور نے ان سے کہا تھا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یا اس سے زائد بیٹیاں ہوتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا یکے بعد دیگرے، اور تجھے کبھی نہیں خالی چھوڑتا۔ تو ایسا شخص ہے، تو ایسا داماد ہے، تو ایسے صفات کا عامل ہے، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس دو نور رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو نور ان کے پاس جمع کیے، اور یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اسلام میں اپنی بیوی کے ساتھ دین کے لیے ہجرت کرنے والے یہی شخص ہیں، جنہوں نے پہلے شخص بنے دین کے لیے حبشہ کی ہجرت اپنی بیوی کے ساتھ جنہوں نے کی۔ جب وہ ہجرت کے لیے نکلے تھے تو ایک خاتون نے آ کر حضور سے کہا تھا کہ میں نے عثمان اور ان کی بیوی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عثمان پر رحم کرے، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا شخص عثمان ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ گھر بار کو دین کے لیے چھوڑا ہے۔ وہ ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، جن کے حصے میں 2 نبی کی بیٹیاں آئیں، اور جنہوں نے بڑی خیر اپنے لیے اور اپنے حصے میں جمع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے تھے کہ اے عثمان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے اکیلے کی سفارش پر 70,000 ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جنہیں جہنم جن پر واجب ہو چکی ہو۔ حضور ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے یا اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، حضور نے کہا آ جاؤ، حضور ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی، حضور نے کہا آ جاؤ، حضور ویسے ہی بیٹھے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کون ہے؟ کہا عثمان ہوں، کہا آ جاؤ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی سمیٹ کر اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، کہنے لگی حضور ابا جان ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے پیر بھی نہیں سمیٹا اور چادر بھی نہیں ڈالی اپنے پنڈلی پر، نہ حضرت عمر کے آنے پر ڈالی، حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ کیا میں ایسے شخص سے حیا اور شرم نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں، حیا والے، کامل حیا والے،
کوئی باقرہ خاتون کی طبیعت میں اتنی حیا نہ ہوگی جتنی ان کی طبیعت میں حیا رہی، مزاج میں حیا رہی، زندگی میں حیا رہی، اور جتنی سخاوت تھی اس مقام پر شاید ہی کوئی پہنچ پایا۔ مدینہ آئے جب مسلمان تو مدینہ کے جو عام کنویں تھے ان میں کھارا پانی ہوا کرتا تھا۔ میٹھا پانی پینے کے لیے مدینہ کا ایک کنواں ہوتا تھا جس کا نام بیر روما تھا، وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور وہ پیسے لے کر پانی دیتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جب مسلمان عورتیں پانی کے لیے وہاں جاتی تھیں تو ان کے ساتھ وہ چھیڑخانیاں کرتا تھا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یوں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 20,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ آج بھی جس کی موقوفہ ملکیت چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور زمانے سے اس وقف شدہ کنویں کو باقی رکھا ہر زمانے کی حکومتوں نے۔ اس کنویں کے پانی سے اطراف کی زمین سرسبز ہوئی تو وہاں کھیتی بھی ہوئی، وہاں کچھ باغات بھی لگے، اور بعد میں ان باغات کی قیمتوں کو اور ان کی فصلوں کو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد غریبوں میں صدقہ کرنے کا ہر حکومت نے انتظام کیا۔ اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اس کنویں کی مالیت سے جو چیزیں نکلی تھیں اور جو وقف بنی تھی ان کو ایک بینک میں جمع کیا، بینکوں کے ذریعے سے فلاحی کاموں میں ان پیسوں کو انویسٹ کیا۔ ایک بڑی عمارت مدینہ میں لاج کے طور پر یا ہوٹل کے طور پر وہ رہائش کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آج بھی بنی ہوئی، اور جس سے سالانہ $50,000 کی بجائے $50 ملین کی آج بھی سعودی حکومت کمائی کرتی ہے اور اسے غریبوں میں صدقہ کرتی ہے تو عثمان کے نام سے۔ عجیب صدقہ جاریہ ہے جو 1442 سال تک چل رہا ہے اور عجیب و غریب چل رہا ہے۔ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، بھائی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، خرچ کرنا ہے، لگاؤ اپنی طاقت کے اعتبار سے۔ ترغیب دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا حضور پوری کے پوری جماعت کے لیے جتنی سفر کے لیے یہ لشکر جائے گا ان سب کے لیے 100 اونٹ کجاوا، کھانا اور سامان اور ہر ضرورت کے ساتھ میں دینے کے لیے تیار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اور کوئی لگائے، اور کوئی خرچ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، فرمایا حضور اور 100 بڑھاتا ہوں، 200 اونٹ دینے کے لیے تیار۔ حضور نے اور ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، فرمایا حضور 300 اونٹ پوری ضرورت اور کھانے پینے کے ساتھ جو اس پر سوار ہوگا اس کے توشے کے ساتھ اکیلا عثمان اس کا خرچ اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، پھر کہہ گئے حضرت عثمان دیکھا کہ ابھی مزید ضرورت ہے اور مزید تعاون چاہیے، 1000 دینار کروڑوں کی مالیت آج کے حساب سے لے کر آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب وہ تھیلی پڑی تو حضور اس میں ہاتھ ڈالتے اور ایسے ان درہموں دیناروں کو ایسے اچھالتے اور کہتے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد سے موت تک چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کر لے اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی، کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، تیرے اس عمل سے اللہ خوش ہوئے۔ عید کا دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پر غریب یتیم بچے آتے ہیں کہ آج حضور کے گھروں سے ہمیں کچھ مل جائے گا، کپڑے مل جائیں گے، کھانے کو کچھ مل جائے گا، حضرت عائشہ ہی ہمیں نہلا دھلا کر تیار کر دیں گے۔ آج سارے بچے یہ غریب عورتیں حضور کے گھروں پہ آ رہی ہیں، اور عجیب موقع ہے کہ اس وقت حضور کے گھر میں کسی بیوی کے پاس کوئی مال نہیں، کوئی چیز نہیں۔ بچے آتے ہیں اور عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں آج عید کا دن ہے، شاید حضور آج کچھ تقسیم کریں گے، ہمیں آج شاید کچھ ملے گا۔ اور ادھر یہ ہے کہ امہات المومنین چپ بیٹھی ہوئی ہیں کہ آج ہمیں بھی دینے کے لیے کچھ نہیں۔ بات چلتے چلتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آج حضور کی بیویوں کے پاس غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔
فوراً گئے، ایک اونٹ کو تیار کھڑا کیا، اس کے اوپر کھانے پینے کپڑے اور جتنی ضرورت کی چیزیں تھی اس سے بھر دیا، اور اس طرح 9 کے 9 اونٹ حضور کی ہر بیوی کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا کہ یہ لو، آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ان پر خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا یہ مال کہاں سے آیا؟ کہا عثمان نے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا دعا کی، یا رحمان اغفر لعثمان، اے اللہ اے رحمان عثمان کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ عجیب ایک روایت ملتی ہے، تحقیق ترغیب و ترہیب کی ہے، تحقیق طلب ہے، یاد آئی ہے سناتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایتیں اس سے پہلے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کے لیے جائیں گے مقام محمود پر اور سجدہ کریں گے، ایک لمبا سجدہ، اس کے بعد تعریف کریں گے اللہ کی جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا، اور اللہ اس کے بعد آواز لگائے گا، یا محمد ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، محمد سر اٹھائیے مانگیے دیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے جس کی کرنا ہے ہم قبول کریں۔ یہ پہلی شفاعت ہوگی پوری انسانیت کی، کافر اور مشرک اور مسلم اس میں سب شامل ہوں گے، اور اگلی اور پچھلی ساری امتیں شامل ہوں گی کہ حضور سب کے لیے شفاعت کرتے ہوئے کہیں گے، یا اللہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع کر دیجیے۔ لوگ اسی سے پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہ حساب پہلے کون دے گا، چلو پیش کرو۔ تو حضور حضرت ابوبکر سے کہیں گے ابوبکر تم آگے آؤ، تم سے شروع ہو۔ حضرت ابوبکر کہیں گے حضور میری ساری زندگی ایسی گزری ہے، مجھے نہ پیش کریں، نہیں تمہیں ہی آگے بیچنا ہے۔ یہ جب حساب کے جگہ پر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ابوبکر کچھ یاد ہے؟ ہمارے نبی نے کہا تھا، تو کیا کہا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر کے، سن آج اللہ تجھے اس کا بدلہ دے رہے ہیں، آج پورے جنتیوں پر ہم عمومی تجلی کرنے والے ہیں، وہ ساری تجلی اکیلی تیرے اوپر کر رہے ہیں۔ وہ تو وہاں سے ہٹے، آپ بولو کون آئے گا؟ تو حضور کہیں گے عمر تم آگے بڑھو۔ کہ حضور میں تو قتل کے لیے نکلا تھا، مارنے کے لیے نکلا تھا، وسیلہ تھا، جذباتی تھا، مجھے نہ پیش کرے۔ کہ نہیں تمہیں آگے ہونا ہے۔ یہ جب آگے ہوں گے تو ابن ماجہ میں روایت ہے یہ مقام حساب پر آئیں گے، ان کے کچھ کہنے سے پہلے اللہ خود بڑھ کر حضرت عمر کو سلام کریں گے۔ اول من یقرأ علیہ الرب السلام عمر، پہلی شخصیت جس کو اللہ خود سلام کرے گا وہ عمر رضی اللہ عنہ۔ جسے خود اللہ کہیں السلام علیکم، سلامتی ہے تم پر، تو ان کا تو مسئلہ ہی حل ہوا۔ تیسرے ہوں گے حضرت عثمان، ان سے کہا کہ تم آگے بڑھو۔ یہ جب مقام پر آئیں گے تو اس وقت اللہ انہیں یہی واقعہ یاد دلا کر کہیں گے وہ عید کا دن جس دن ہمارے نبی نے کہا تھا اے رحمان عثمان کی مغفرت فرما، جا اسی پر تجھے تیرا کام بڑھا دیا ہے۔ تو حضرت عثمان ایک گوناگون شخصیت کی صفات کی مالک شخصیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت جن کے ذمہ آئی اور ایک لمبا عرصہ خلافت کی، بلاد مغرب میں، افریقہ میں، کئی ملکوں کے اندر اسلام کو پھیلایا، ایک زبردست نظام اور انتظام چلایا۔ لیکن یہی وہ زمانہ تھا جس زمانے میں سبائی ٹولہ اور یہودی ٹولہ اسلامی روپ دھار کر اور اسلامی شکل و شباہت بنا کر مسلمانوں کے درمیان گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن سبا ابن السودا نامی ایک بدبخت جو یمن کا یہودی تھا، جو مسلمان بن کر مدینہ آیا، اور مدینہ ایسے خاموش انداز میں رہا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کب مدینہ آیا تھا اور کب مدینہ سے گیا۔ صحابہ کے درمیان رہا، اسلامی علوم کو حاصل کیا، اسلامی باریکیوں کو اس نے معلوم کیا، اور ہر اس پہلو کو سمجھا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان انتشار اور افتراق کو پھیلایا جا سکتا تھا۔ اور اس ساری کی ساری معلومات کو حاصل کرنے کے بعد کوفہ گیا،
مصر گیا، افریقہ گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بصرہ آیا، اور اس کے علاوہ دمشق گیا، اور چاروں طرف جا کر اس نے اپنے غلط عقائد کو چلانے کی کوشش کی۔ اسی کی کوشش تھی، اسی کا پروپیگنڈا تھا، اور اسی کی سازش تھی جس نے عام مسلمانوں کے دماغوں کو بھی متاثر کیا، اور وہ خطرناک صورتحال پیش آئی جس کے نتیجے میں ایسی صفات کا حامل اور ایسی عمدہ شخصیت کا مالک اور قرآن دین کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے نبی کے لیے ہر جگہ پر نچھاور کر دینے والی یہ شخصیت کسی اور کے ذریعے سے نہیں، خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئی۔ اس نے عجیب و غریب نظام چلایا، 3 بنیادی عقائد اس نے اپنے چلائے۔ پہلا عقیدہ چلایا عبداللہ ابن سبا نے کہ عجیب ہے تم مسلمانوں کا کہ تم یہ عقیدہ تو رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے واپس آئیں گے پھر سے، لیکن تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ محمد پھر سے زندہ ہو کر آئے۔ کہنے لگا قرآن کی بعض روایتوں سے، آیتوں سے دور دراز کی کوڑیوں کو لا کر اس نے فتنہ چلایا کہ حضور پھر سے زندہ ہو کر آئے۔ پھر دوسری بحث چلائی کہ حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا۔ نعرہ اچھا تھا، کوئی برا نعرہ نہیں تھا، اور حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت تو ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے پس پردہ جو چیز اس نے چلائی وہ یہ تھی کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے۔ حضور کے وصی حضرت علی تھے، اور امت کتنی زبردست ظالم امت ہے اور کتنی خیانت کرنے والی امت ہے کہ امت نے حضرت علی کو خلیفہ بنانے کے بجائے ابو بکر و عمر اور عثمان کو خلیفہ بنا دیا۔ لہذا پوری امت پر واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے کہ وہ عثمان کو معزول کرے اور حضرت علی کو خلیفہ بنائے۔ ایسی خاموش انداز میں دماغ سازیاں ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کے 5 بڑے مراکز تھے، اسلامی حکومت کے 5 بڑے صوبے تھے۔ اس میں سے ایک کا ہیڈ کوارٹر خود مدینہ تھا، دوسرا کوفہ تھا، تیسرا بصرہ تھا، چوتھا مصر تھا، 5واں دمشق تھا۔ یہ 5 بڑی بڑی فوجی چھاؤنیاں بھی تھیں، بڑی مملکت کے ایک انتہائی اہم ہیڈ کوارٹر اور پائے تخت تھے۔ وہ چاروں اور 5 طرف گیا، اور ایسے بدبختوں کی ٹیمیں ہر جگہ تیار کی جہاں اس کی بات کو سننے والے اور اپنی پرانی چپخلش کی وجہ سے اپنی پرانے غصوں اور دشمنیوں کو نکالنے کے لیے ایک اچھا موضوع ان لوگوں کو ہاتھ لگا تھا۔ پھر تیسری طرف ایک کام یہ کیا کہ کوفہ والوں کو خط لکھوایا کہ ہمارے پاس کا جو عامل اور گورنر ہے بہت ظلم کر رہا ہے، بصرہ کو بھجوایا، بصرہ والوں کو خط لکھوایا، کوفہ بھجوایا، ان دونوں سے خط لکھوائے، دمشق کو بھجوایا، مصر کو بھجوایا، اور چاروں طرف کے خط مدینہ کو بھجوائے۔ حالانکہ 5 جگہ امن و امان تھا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر رہا تھا، انتہائی زندگی خوشگوار گزر رہی تھی، لیکن اس خاموش ٹولے نے وہ خطوط کے ذریعے سے ایسی ہوا بنا دی کہ جدھر جدھر یہ خط پہنچتے وہاں کے لوگ سمجھتے ہم کوفہ والے امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں، بصرہ والا عامل بہت ظلم کر رہا ہے۔ بصرہ والے سمجھتے ہم امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں، کوفہ والا عامل بہت ظلم کر رہا ہے، مصر والا ظلم کر رہا ہے، دمشق والا ظلم کر رہا ہے، مدینہ میں خود حضرت عثمان ظلم کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب پروپیگنڈا ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ ان پروپیگنڈوں کو امت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس زمانے کا بھی یہی حال ہے کہ یہ زمانہ بھی پروپیگنڈوں کا زمانہ چل رہا ہے، جس میں چند سیکنڈوں میں اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا بنا دیا جاتا ہے، اور ہم لوگ اپنی وہی پرانی روش اور پرانی بے حسی اور ہماری پرانی وہی غلطی کرتے ہیں جو 1400 سال سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کتنے اچھے لوگوں کو، کتنے صلاحیت مند قائدین کو، کتنے درد رکھنے والے امت کے درد والوں کو، اور کتنے ایسے خدمت کرنے والوں کو جو امت کے لیے تڑپتے تھے، کڑتے تھے، اور کتنے ایسے علماء کو، اور کتنے ایسے حفاظ کو، اور کتنے ایسے ٹیچرز کو، اور کتنے ایسے ہر شعبے کے کام کرنے والوں کو ہماری اسی بے احتیاطی نے ضائع کر ڈالا۔ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے، ارے یہ تو کما رہے ہیں، ارے یہ تو یہ کر رہے ہیں، ارے یہ تو یہ کر رہے ہیں، ارے یہ تو یہ کر رہے ہیں،
اور بے لگام زبانیں اس کو ایسے ہوا میں چلاتی ہیں جیسے ہمیں کوئی احساس ہی نہیں کہ اس کا کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ کتنے ایسے کام کرنے والے نوجوان ہیں جو لوگوں کی طعنوں کی وجہ سے چپ ہو گئے، کام کرنے والے لوگ ہیں جو طعنوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، علماء ہیں جو اپنی کمیٹیوں اور اپنی ہی برادریوں کے لوگوں کی وجہ سے پیچھے چلی گئی۔ اپنے محسنین کے خلاف پروپیگنڈوں کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں، نارمل زندگی میں اچھے لوگوں کو باقی نہیں رکھ پائیں گے۔ یہی کچھ ہوا حضرت عثمان کے ساتھ، یہی کچھ ہوا حضرت علی کے ساتھ، یہی کچھ ہوا حضرت حسن و حسین کے ساتھ، یہی کچھ ہوا بعد میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ۔ اور جب وہ چلے گئے، مر گئے، تو پھر ان کی قبروں پر ان کے تعزیے شروع کر دیے کہ ہم نے زیادتی کی، ہم نے ظلم کیا۔ مردہ پرست قوم ہم بنتے چلے جا رہے ہیں، جو زندہ ہے اس کی قدر نہیں، مرنے والے کی قدر کرتے ہیں، زندگی میں قدر کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہی کچھ ہوا ہے امام بخاری کے ساتھ کیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا، امام شافعی کے ساتھ کیا، امام ترمذی کے ساتھ کیا، اور بڑے بڑوں کے ساتھ کیا۔ یہ پروپیگنڈوں نے ایسے لوگوں کے ٹولے جمع کر دیے جنہوں نے ایسی زبردست زیادتیاں کی، ایسے جرائم کیے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پروپیگنڈا جب چلتا ہے تو پھر اس میں اچھا اور برے کی تمیز باقی نہیں رہتی، اور اچھے سے اچھے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے لوگ۔ آپ تعجب کریں، یہ پروپیگنڈا چلایا ہے۔ حضرت عمر اور عثمان اپنے خاندان والوں کو عامل بنا رہے ہیں، حضرت عثمان نے نوجوانوں کے ہاتھ میں باغ دوڑ دے دی، ظلم ہو رہا ہے۔ کمیٹی بلائی حضرت عثمان نے حج کے موقع پر، سب آؤ اور حج کے موقع پر اپنے علاقے کی نمائندگی کر کے بتاؤ کون ظلم کر رہا ہے۔ 35 ہجری کے حج میں آواز لگائی بھئی کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، آج سارے مسلمان جمع ہیں، بتاؤ۔ کوئی ایک بھی بولنے کے لیے تیار نہیں، اور سب چپ ہیں اور حیران ہیں کہ یہ بات آئی کہاں سے، ہم تو امن و امان سے زندگی گزار رہے ہیں، معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ پروپیگنڈے کا انداز ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، اور پروپیگنڈا ایسا ہو چکا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ہر چیز کو داؤں پہ لگا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدم کا بھی ان لوگوں نے استقبال نہیں کیا، کیونکہ مقصود تھا تو عثمان کو شہید کرنا۔ 37 ہجری حج کے ایام سارے اہم لوگ حج کے لیے مکہ پہنچے ہوئے، اور یہ بلوائی ٹولہ مدینہ آ کر اس نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان سے ایک ہی سوال ہے کہ تم خلافت کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان کہہ رہے ہیں جس جبے کو اور جس دستار کو اور جس قمیص کو اللہ نے مجھے پہنایا ہے میں خود سے کبھی نہیں اتاروں گا۔ حضور نے کہا تھا حضرت عثمان سے، اے عثمان، ایک خلعت اور ایک لباس اللہ تجھے پہنائے گا، یاد رکھ اپنی طرف سے کبھی مت اتارنا۔ کوئی چھین لے تجھ سے تو اس پہ راضی ہو جانا، اپنی طرف سے نہ اتارنا۔ اور پیشن گوئی تھی، حضور ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، پیر لٹکا کر، حضرت ابو بکر آئے تو حضور نے ان کو سیدھی جانب بٹھایا، حضرت عمر آئے حضور نے بائیں جانب بٹھایا، اور سامنے حضرت عثمان آئے تو ان کو سامنے بٹھایا، اور گویا یہ اشارہ تھا کہ قبریں بھی ہماری اسی طرح بننے والی ہیں کہ ابو بکر و عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے اور عثمان جنت البقیع میں سامنے ہوگا۔ ایک پہاڑ پہ حضور چلے، حضرت ابو بکر ساتھ میں، حضرت عمر ساتھ میں، حضرت عثمان ساتھ میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ احد پہ تھے، وہ ہلنے لگا، حضور نے اس پر اپنی پیر مار کر کہا کہ تو چپ ہو جا، کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، عمر و عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں نہیں اتاروں گا اسے، میں اسے نہیں اتاروں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ صحابہ آئے، کہا فوجوں کو حکم دو مدینہ کے اندر یہ بلوائیوں کو کاٹ کے پھینک ڈالیں، میں نہیں چاہتا میرے زندہ ہوتے ہوئے، میرے جیتے جی مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، کہا اس طرح تو آپ کی زندگی داؤ پہ لگ جائے گی، کہا میں مر جاؤں گا لیکن میں اپنے جیتے جی مسلمانوں کی تلواروں کو آپس میں ٹکرانے نہیں دوں گا۔
میں اس فتنے کا دروازہ نہیں بنوں گا جس کے بارے میں حضور نے بیان کیا تھا کہ میری امت میں ایک فتنے کا دروازہ اور شگاف لگے گا، پھر قیامت تک کبھی بند نہیں ہو پائے گا، میں اس کو کھولنے والا نہیں بنوں گا۔ 30 دن گزر گئے، حضرت عثمان آتے، نماز پڑھاتے، اپنے گھر میں رہتے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ 10 دن باقی رہے، 8 ذی الحجہ یوم عرفہ، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور بلوائیوں نے اب باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں دی، سخت محاصرہ ہو گیا۔ بڑا باڑا تھا، بڑا مکان تھا، پہرے دار کوئی اوپر تھا کوئی نیچے تھا، سامنے کے دروازے پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، اور بھی صحابہ تھے۔ 500 اور 700 صحابہ حفاظت کے لیے سامنے سے پہرا دے رہے تھے۔ بلوائی بھی یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح ان کا مسئلہ حل ہو، لہذا ایک ٹولہ پیچھے کے راستے سے اندر گھسا، اور ایسی عجیب بے خبری کے اندر یہ حرکت ہو گئی کہ جس نے بھی سنا وہ اپنی جگہ پر جامد اور ساکت اور حیران اور شدت رہ گئے۔ سب کو یہ امید تو تھی کہ یہ بلوائی محاصرہ کریں گے، حضرت عثمان پہ پریشر ڈالیں گے، لیکن کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ انہیں شہید کر ڈالے۔ 18 ذی الحجہ، اسی مہینے کی 18 ذی الحجہ، جمعہ کا دن، عصر کے بعد کا وقت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت حضرت عبداللہ ابن السلام آئے۔ عبداللہ ابن السلام سے حضرت عثمان نے کہا، عبداللہ ایک خواب آج رات دیکھا ہے۔ یعنی کیا خواب دیکھا ہے؟ یا اسی صبح دیکھا ہے؟ تو کیا دیکھا ہے؟ کہ حضور خواب میں آئے تھے۔ حضور نے کہا، عثمان تیرا محاصرہ ہو گیا؟ حضرت عثمان نے کہا، ہاں حضور مجھے گھیر لیا گیا ہے۔ عثمان تجھے پانی پینے میں نہیں دیا جا رہا ہے؟ کہا حضور پانی بھی بند کیا گیا ہے، جس کنویں کو میں نے وقف کیا ہے لوگوں کے لیے اس کا پانی مجھے نہیں پینے دیا جا رہا ہے۔ حضور نے کہا، عثمان یا تو ایک دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کر لے، یا تو یہ کر لے کہ ہم تیری مدد کروا دیں اور تجھے فتح مل جائے، یا یہ کہ آج کا افطار ہمارے دستر پہ کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن السلام سے کہا، میں نے بس حضور کے ساتھ افطار کو ترجیح دی ہے، کیونکہ عبادت گزار بھی بہت تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، اس زمانے میں روزے رکھے ہوئے تھے، اور ایک رات میں ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھنے کا معمول تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، بہت کثرت سے۔ اسی روزے کی حالت میں اور اسی قرآن کی تلاوت میں اپنی بیوی سے کہا، بس اشارہ ملا ہے، شاید میں آج شہید ہو جاؤں گا۔ اپنی لنگی اتاری اور پاجامہ پہنا، کیونکہ شرم و حیا کے پیکر تھے، یا لگا اس گہما گہمی میں کہیں میرا سطر نہ کھل جائے، پاجامہ پہنا زندگی میں پہلی بار، اور پھر تلاوت میں بیٹھ گئے۔ پیچھے سے ایک ٹولہ گھسا اور پیچھے سے گھس کر اندر گیا، بڑا باڑا، کسی کو سامنے والے کو کان و کان خبر بھی نہیں۔ اندر صرف حضرت عثمان اور ان کی بیوی نائلہ دو ہی ہیں، یہ اپنے حجرے میں تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے۔ وہ ٹولہ اندر آیا اور آپ کو تعجب ہوگا، اس ٹولے میں پہلا شخص جس نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کر کھینچا تھا ایسے زور سے، اور کہا تھا، یا نعتل، اے بڑی داڑھی والے، یہ حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد تھا۔ پروپیگنڈا جب چلتا ہے اچھوں کے دماغ کو متاثر کرتا ہے۔ کہنے لگا، میری داڑھی چھوڑ دے، کہ تجھے اس بڑھاپے میں بھی خلافت کی ہوس بیٹھی ہے۔ حضرت عثمان کہنے لگے، تیرا باپ آج زندہ ہوتا تو میرے بڑھاپے کی بھی عزت کرتا اور میری داڑھی کی بھی عزت کرتا۔ تو شرم سے پانی پانی ہوگا، اس نے وہیں چھوڑا اور سائیڈ میں ہٹ گیا۔ پیچھے سے دوسرا آیا، فزاری، صفوان الفزاری، اس نے لوہے کا ایک زوردار ڈنڈا سر پہ مارا، وہ خون کے فوارے نکل گئے۔ تیسرا آیا کنانہ ابن بشیر، اس نے تلوار لی اور سیدھے وار کیا حضرت عثمان پر۔ ان کی بیوی نائلہ، اپنے ہاتھ کو انہوں نے سامنے کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ اور پھر بعد میں ایک بدبخت آیا، اس نے پسلیوں پہ گھوسے مارے، نیچے گرایا، اور تیسرے بدبخت نے آ کر سر کو قلم کر ڈالا۔ اور یہی قرآن جس کو وہ تلاوت کر رہے تھے، اور تلاوت کے وقت جن آیتوں کو پڑھ رہے تھے اور جس پہ وہ خون کے دھبے لگے اور گرا خون، وہ آیت تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کو دیکھ لے گا، اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ نے ان کے انجام کو بھی اپنی اتنا بدتر بنایا، اتنا بدتر بنایا کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ وقت ہے اس کو سنانے کا۔ 18 ذی الحجہ، یہی مہینہ، جمعہ کا دن، عصر کے بعد، 37 ہجری،
یہ مظلوم صحابی اس دنیا سے پھر کسی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر رخصت ہوا ہے۔ اپنے علاقوں کے پروپیگنڈوں کو سمجھو، شہادت عثمان کا درس ہے۔ اچھے کام کرنے والوں کی قدر کرو۔ ہر اچھا کام کرنے والے کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہر اچھے کام کرنے والے کے خلاف ماحول بنایا جاتا ہے۔ عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے اس ماحول کو توڑیں، عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے اس ماحول کی تحقیق کریں، عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر بات کو کسوٹی پر پرکھیں، تحقیق کی میزان میں رکھیں۔ ہر چلتی چلاتی بات کو سننا اپنے اچھے لوگوں کو ضائع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ امت نے پہلے حضرت عمر کو ضائع کیا، حضرت عثمان کو ضائع کیا، حضرت علی ضائع ہوئے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی شہادتیں ہوئیں، اور کتنے لوگ اسی طرح کے ضائع ہوئے۔ اس زمانے میں بھی یہ حالات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔